ذہن ہے کہ انسان نیکی کرے گا اس کا بدلہ جنت میں ملے گا، برائی کرے گا اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ یہ بات دل و دماغ میں نہیں کہ نیکی کا بدلہ یہاں بھی ملے گا، گناہ کا تھپڑ یہاں بھی لگے گا۔ دنیا کی چیزوں کے بارے میں اس کا ذہن ہے، ہاتھ آگ میں ڈالا تو فوراً جل جائے گا، ہاتھ میں برف رکھی تو فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا، زبان پہ میٹھی چیز رکھی تو اس کو فوراً اثر معلوم ہوگا کہ مٹھاس، مرچیں رکھی تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہاں کڑواہٹ ہے۔ تو اسے نیکیوں پر اور گناہوں کی ریئیکشن اور تاثیر پر یہ اعتماد نہیں، کہتا مرنے کے بعد ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا۔ اس لیے یہ نادان کہتا ہے مرنے کے بعد تو پھر دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ تو ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائیں کہ انسان ادھر کرے گا ادھر فوراً اس کا بدلہ پائے گا، ادھر غلطی کرے گا ادھر فوراً تھپڑ لگے گا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گندگیوں کی پوری سزا بھی آخرت میں ہے، نیکیوں کا پورا بدلہ بھی آخرت میں ہے، لیکن اس کا فوری اثر بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، فوری تاثیر بھی اس کی زندگی میں آتی ہے۔ اور یہ اعمال کی جو تاثیر اللہ نے بتائی، یہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ نے اللہ کے رسول کو بتائی۔ تو ہمارا تجربہ جن چیزوں کے بارے میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کا اثر ہے کہ آدمی آگ میں جاتا ہے جل جاتا ہے، زہر کھاتا ہے مر جاتا ہے، پانی کے لہروں میں جا پھنستا ہے تو مر جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ چیزوں کی تاثیر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ تجربے اور یہ تاثیر کبھی بدل بھی جاتی ہے۔ آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، دریا نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں ذبح کیا، نہیں ذبح کیا۔ یہ اس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کا بتایا بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ کبھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، وہ ہو کے رہے گا۔ پیارا نبی کا ایک پیارا صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ایک دن فرمانے لگے ان للسیئۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس۔ جب آدمی دنیا میں خالص نیکی کرتا ہے تو اسے آخرت میں نہیں، اس دنیا میں 4 چیزیں اس نیکی کی برکتوں کی صورت میں نصیب ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں ان للحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس، کہ جب نیکی خالص ہو، ملاوٹ کی تاثیر تو مرچوں کی بھی نہیں رہتی، اور ملاوٹ میں تاثیر تو نمک کی بھی نہیں رہتی، اور گرم پانی کے اندر اگر ملاوٹ ٹھنڈا پانی ملا تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ بات خالص ہو رہی ہے کہ جب نیکی خالص ہو تو اس کی تاثیر دنیا میں ضیاء للوجہ، اس کا چہرہ بارونق رہتا ہے، بارونق، بڑھاپا بھی اس کی چہرے کی رونق نہیں لیتا، اور موت کے وقت تو اس کی رونق اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ ان للحسنۃ ضیاء للوجہ۔ دوسری بات فرمائی وقوۃ فی البدن، نیکی جب آدمی خالص کرتا ہے اس کے بدن میں طاقت ہوتی ہے۔ کیسے طاقت ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ وہ بہت پہلوان ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ اس کے بدن سے اتنا کام لیتا ہے کہ آدمی حیرت میں پڑتا ہے۔ اللہ اس کے بدن میں ایسی طاقت، ایسی ہمت، اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خالص نیکی کی برکت سے۔ ہم نے ایسے بوڑھوں کو دیکھا کہ آج وہ کام جوان نہیں کر سکتے جو وہ بوڑھے کر رہے ہوتے، 90 سال کی عمر، ان کا جسم مشقت برداشت کر رہا ہوتا ہے،
یہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کے بدن میں برکت دے رہی، قوت دے دی ہوتی، ورنہ آج کل تو 23-24 سال کا نوجوان کسی کام کا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس بیچارے کی زندگی میں خالص نیکی نہیں۔ ان للحسنۃ ضیاء، اس دنیا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب نیکی خالص ہوگی تو اللہ بارونق چہرہ بنا دے گا، وقوۃ فی البدن، بدن میں طاقت آ جائے گی، ہمت آ جائے گی، حوصلہ آ جائے گا، وسعۃ فی الرزق۔ پھر نبی کا یہ پیارا شاگرد کہنے لگا اگر نیکی خالص ہو اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، برکت۔ ہاں بھائی، کوئی خالص نیکی تو دیکھے، پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم اس کے لیے کیسے ہوتی۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے جب جس چیز کی ضرورت پڑے اللہ اسے آسانی سے مہیا کر دے۔ وسعۃ فی الرزق، اور تیسری چیز فرمائی ومحبۃ فی قلوب الناس، اللہ اس شخص کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ نتائج اس دنیا میں فوراً ملتے ہیں، اس لیے ابن عباس فرمانے لگے وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، چہرے کا رنگ کتنے گورا اور سفید کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں اللہ چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ آپ کو نظر آ جائے گا دو بھائی ایک جیسے ہوں، ایک نیک ہو اور ایک شرابی ہو، چہرہ بتا دے گا۔ دو بھائی ایک باپ کی اولاد ہوں، دونوں ایک جیسے خوبصورت ہوں، ایک نمازی اور ایک بے نمازی ہو، چہرہ بتا دے گا۔ دو بھائی ایک جیسے ہوں، ایک سگریٹ پیتا ہو اور ایک ہر قسم کے نشے سے پاک ہو، چہرہ بتا دے گا۔ دو بھائی ایک جیسے ہوں، ایک روزے دار ہو اور ایک روزہ توڑنے والا ہو، ان کے چہرے بتا دیں گے۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا لِلْوَجْهِ، گناہ کی نحوست سے اللہ چہرے کی رونق لے جاتا ہے۔ دو نوجوانوں کو سامنے کر لو جو دونوں ایک باپ کی اولاد ہوں، ایک اپنی آنکھیں حرام دیکھتا ہے، ایک اپنی آنکھوں کو حرام سے روک لیتا ہے، دونوں کی آنکھوں کی رونق پر واضح فرق محسوس ہوگا۔ جو حرام دیکھتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کی چمک، اس کی رونق لے لیتا ہے، اور جو حرام سے جھکا لیتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کی چمک رونق بڑھا دیتا ہے۔ صاف نظر آئے، دونوں کو ساتھ بھائیوں کو کھڑا کر دو، فرق محسوس ہو جائے گا۔ تو وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ، فرمایا گناہ کا نقصان یہ ہے اللہ چہرے کی رونق لے لیتا ہے۔ وَضَعْفًا فِي الْبَدَنِ، اللہ بدن میں کمزوری پیدا، کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ خالق نیکی کی برکت سے اتنا کام کرتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے، اور گناہ کی نحوست سے صحت مند، کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، پڑا ہوا ہے ایسی۔ وَضَعْفًا فِي الْبَدَنِ وَضَيْقًا فِي الرِّزْقِ، اللہ اس کے رزق کے راستوں میں تنگیاں ڈال دیتا ہے، تنگیاں ڈال دیتا ہے۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ النَّاسِ، جو اس کی کبھی لوگ تعریف کرتے تھے وہی دوست آج اس کی مذمت کرنے لگ جاتے ہیں، جو اس کی کبھی تعریف کیا کرتے تھے وہی اس کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں دوست۔ خالص گناہ کا اثر یہ ہے۔ تو آج ایک بڑی وجہ یہ ہے میرے عزیزو، نیکیوں کے اپنانے سے محرومی اور گناہوں سے بچنے سے محرومی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہ معاملہ سب ادھار کا ہے، اس لیے ان اسباب کو کرتا ہے جس سے اسے فوری نفع ملتا ہے، اور ان چیزوں سے بچتا ہے جہاں اسے فوری نقصان نظر آتا ہے۔ آگ کو کوئی آدمی کپڑوں میں رکھتا ہے، اسے پتہ ہے اس کا نقصان فوری ہے۔ سانپ کو کوئی اپنے گھر میں رکھتا ہے، اسے پتہ ہے اس کا نقصان فوری ہے۔ زہر کو کوئی آدمی کھاتا ہے، اسے پتہ ہے اس کا نقصان فوری ہے۔ تو جن چیزوں کا ذہن اس کا یہ کہ ان کا نقصان فوری ہے، بچ جاتا ہے۔ اگر مسلمان کا یہ ذہن بن جائے کہ گناہوں کا نقصان بھی فوری ہوتا ہے، گناہ کا نقصان بھی فوری ہوتا ہے۔ اب اسے پتہ ہے پیسوں سے کام بنتا ہے تو محنت کرتا ہے نہیں کرتا،
مال سے کام بنتا ہے، محنت کرتا ہے، اسے پتہ ہے ڈگریوں سے زندگیوں بننے کی شکلیں بنتی ہیں، تو کتنی محنت کرتا ہے۔ اگر اس کا یہ ذہن بن جاتا ایمان والا کہ نماز سے اس کی زندگی بنے گی، تقوی سے اس کی زندگی بنے گی، تو پھر تو فجر میں اٹھنا آسان تھا۔ تو ایک بڑی بیماری آج معاشرے میں یہ آئی، وہ سمجھتا ہے نیکی اور گناہ کا سارا معاملہ مرنے کے بعد ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، حالانکہ ہمارے اللہ نے اور ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ نہ، گناہوں کا اثر فوری بھی ہوتا ہے، نیکیوں کا بدلہ فوری بھی ملتا ہے، فوری بھی ملتا ہے۔ من عمل سوءا یجز بہ، گناہ کیا سزا آئے گی۔ ایک اسپتال میں ہم گئے، بڑی صفائی کا اہتمام، بڑی صفائی کا اہتمام، کوئی گندگی نہیں پڑی ہوئی، لیکن وہاں مرد عورت آزادانہ گپ شپ لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آزادانہ، بڑا گناہ کر رہے ہیں، ہاں، مذاق مستی ہو رہی ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو ان بیچاروں نے 17 سال میڈیکل میں یہ بات پڑھی ہے کہ جہاں جراثیم ہوں گے وہاں بیماریاں ہوں گی، کاش کہ اپنے نبی کی بات کو مان لیتے کہ جہاں بے حیائی ہوگی وہاں بیماریوں کے جراثیم اس سے زیادہ ہوں گے۔ لیکن چونکہ انہوں نے 17 سال 18 سال یہ پڑھا ہے کہ جہاں جراثیم ہوں گے وہاں بیماریاں ہوں گی، اس لیے انہوں نے اسپتال صاف کر دی۔ کاش کہ مسلمان یہ سمجھتا کہ جہاں گناہوں کے جراثیم ہوں گے وہاں بیماریاں اس سے زیادہ خطرناک ہوں گی۔ ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ جس معاشرے میں بے حیائی ہوگی وہاں طاعون اور اس جیسے اور موذی امراض ایسے پیدا ہوں گے کہ جو ماضی میں کبھی ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آج کے مسلمان یہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے مادی چیزوں کا نقصان تو ہے، مادی چیزوں کا نفع تو ہے، اعمال کا نفع اور گناہوں کا نقصان یہ اندر سے نہیں مانتا۔ مانتا ہے اللہ سچ کہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے اللہ کا رسول سچ کہتا ہے، لیکن یہاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جیسے مادی مضر چیزیں زندگی میں نقصان پیدا کرتی ہیں اور جو چیزیں مادی طور پہ نفع بخش ہیں وہ زندگی میں نفع پیدا کرتی ہیں، اگر اس کا ذہن ایمان یہ بھی کہتا اور اس کا ایمان یہ بھی مان جاتا کہ نیکیوں سے بھی زندگی بنے گی، گناہوں سے بھی زندگی تباہ ہوگی، پھر بچنا آسان تھا۔ آج بڑی نظریاتی اور عقیدے کی کمزوری یہاں آ کے پڑ گئی کہ وہ مادی چیزوں کا نقصان مانتا ہے اور مادی چیزوں کا نفع مانتا ہے، لیکن گناہوں کا نقصان زندگی میں نہیں مانتا، نیکیوں کا نفع زندگی میں نہیں مانتا۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ جنہیں اللہ رب العزت نے ایسا بڑھیا ایمان دیا تھا کہ جو اعمال کا نفع بھی مانتے تھے اور گناہوں کا نقصان بھی مانتے تھے، اگر ان کی بکری وقت پہ دودھ نہ دیتی تو فوراً ان کا ذہن جاتا کہیں آج اللہ کو ناراض تو نہیں کیا کہ اللہ کی مخلوق صحیح استعمال نہیں ہو رہی، ان کا ذہن یہ جاتا۔ اور آج ہمارے گھر میں تھپڑ بھی لگتا ہے، ہم کہتے ہیں کسی نظر تو نہیں لگا دی، یہ نہیں جاتا کسی گناہ کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، یہ ذہن نہیں جاتا کسی نظر تو نہیں لگا دی، کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، یہ ذہن جاتا ہے۔ یہ نہیں ذہن جاتا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ گناہ کا اثر بھی فوری ہوتا ہے، یا یہ کہ ہاں یار گیٹ نہیں لگایا تھا نا، تالا نہیں لگایا تھا اس لیے چور چوری کر گیا، ہاں، یہ ذہن نہیں جاتا کہ زکوٰۃ نہیں دی تھی میاں اس لیے مال ضائع ہو گیا، یہ ذہن نہیں جاتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال غیر محفوظ ہو گیا، یہ ذہن نہیں جاتا۔ زکوٰۃ پوری نہیں نکالی، یہ ذہن جاتا ہے تالا نہیں لگایا تھا، گارڈ نہیں بٹھایا تھا، دکان صحیح بند نہیں کی تھی، یہ ذہن کہیں نہیں جاتا میاں زکوٰۃ پوری نہیں نکالی تھی اس لیے مال غیر محفوظ ہو گیا۔ دکان نہ تالا لگانا اور دکان کو صحیح بند نہ کرنا یہ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر مال کا چلا جانا
یہ ایمان کی آنکھ دیکھتی تھی جو اب نہیں رہا. یہ ایمان کی آنکھ دیکھتی تھی کہ میاں زکوٰۃ نہیں دی اس وجہ سے مال چلا گیا. آج یہ ذہن نہیں بنا ہوا, اس لیے گناہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے, اس لیے نیکیوں پہ آنا مشکل لگتا ہے. کہ یہ ذہن نہیں بنا ہوا کہ دنیا میری تباہی میرے گناہوں کی وجہ سے, دنیا کی میری آبادی میری اطاعت کی وجہ سے. اب ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ دنیا کی کامیابی مال کی وجہ سے, دنیا کی مادیت کی وجہ سے, اور دنیا کی بربادی مال و اسباب نہ ہونے کی وجہ سے. اعمال گناہ نکل گئے, ایسا لگتا ہے ان اعمال اور گناہوں کے اس کی زندگی سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. آج مسلمان کی زندگی یوں گزر رہی ہے جیسے اعمال اور گناہوں کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, یہ سب مرنے کے بعد ہوگا بس. اس زندگی سے گویا کہ تعلق ہی کوئی نہیں. ورنہ کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ ایمان کہے کہ میاں فجر کی نماز اگر رہ گئی تو میرے گھر میں میرے نبی نے فرمایا کہ اتنی نحوست پڑے گی, اتنی نحوست پڑے گی, اتنی نحوست پڑے گی کہ عصر کی ایک نماز رہ گئی ایسا ہے جیسے اس کا سارا گھر بال تباہ ہو گیا. کہا ہے نا نبی نے. لیکن آیا میں یہ مانتا ہوں اندر سے کہ میرا مال تب تباہ ہو جائے گا. چور ڈاکو داخل ہو جائیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ میاں اب تو کچھ نہ کچھ لے جائے گا. لیکن میرے گھر میں کوئی شخص بے نمازی ہو کہ اندر مانتا ہے کہ گھر تباہ ہو گیا. چور ڈاکو کا نقصان میری آنکھیں دیکھتی ہیں, ہاں, اور نماز چھوڑنے کا نقصان مسلمان کا ایمان دیکھا کرتا تھا, ایمان دیکھا کرتا تھا. آج مسئلہ یہ سب سے بیماری میرے عزیزوں یہاں آئی ہوئی ہے کہ ہم نے سمجھا کہ نیکی اور گناہ کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں, یہ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی, جنت جہنم میں دیکھی جائے گی, اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ واللہ حقیقت ایسی نہیں, حقیقت ایسی نہیں. اس کے ہر گناہ کا اثر اس کی زندگی میں پڑتا ہے اور اس کی ہر نیکی کا اثر اس کی زندگی میں پڑتا ہے. وہ یہ ضروری نہیں کہ ہر گناہ کی سزا سب کو یکساں ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر نیکی کا بدلہ بھی سب کو یکساں ملے. لیکن یہ بات قرآن نے طے کر دی کہ ہر گناہ کا اثر اس کی زندگی میں پڑے گا اور ہر نیکی کا اثر بھی اس کی زندگی میں پڑے گا. تو اللہ کرے میرے عزیزو ہمارا ذہن یہاں آ جائے کہ اس گناہ اور نیکی کا اثر میری زندگی پہ فوراً پڑتا ہے. اس سطح پہ ہمارا ایمان آ جائے کہ گناہ کیا تو یہ ہو جائے گا, نیکی کیے تو فائدہ ہو جائے گا. تو پھر انشاءاللہ نیکی کے لیے محنت کرنا آسان اور گناہ سے ہمت کر کے بچنا آسان. اب دیکھیں نا, کوئی یہ کہہ دے کہ میاں بلادری ناراض ہو رہی ہے, سارا خاندان ناراض ہو رہا ہے کہ خواہ اس نے اپنا گارڈ رکھا ہوا ہے دکان پہ اور اپنی تجوریوں کو تالا لگاتا ہے. تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ خاندان والے بیوقوف ہیں, کیا میں ان کی خاطر اپنے آپ کو ضائع کر دوں, میرا مال ضائع ہو جائے کہ میں گارڈ بھی نہ رکھوں اور تجوریوں کو تالا بھی نہ لگاؤں؟ یہی کہے گا نا. لیکن آج خاندان کہتا ہے بھائی اگر یہ گناہ نہیں, اگر یہ شادی اس طریقے سے کرو گے تو ہم تو نہیں آئیں گے. کیا کہتا ہے؟ یار خاندان کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے نا, بلادری کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہاں, تو اگر اس کا ذہن یہ بنا ہوتا کہ میاں گناہوں کے ساتھ شادیاں کی تو اپنی بیٹی کا گھر تباہ کر دے گا, اپنے بیٹے کا گھر کا سکون ختم کر دے گا, تو کیا پھر لحاظ کرتا بلادری کا؟ لحاظ اس لیے کرتا ہے اسے پتہ نہیں کہ گناہ کا اثر اس کی زندگی میں کیا پڑنے والا ہے. ورنہ اپنا نقصان دنیا کے لحاظ سے تو نہیں برداشت کرتا. اس لیے لوگ ہزار رکاوٹیں پیدا کریں, گارڈ نہ رکھنا, تجوری نہ بند کرنا, اپنی دکان بند نہ کر کے جایا کرو, یہ پھر بھی بند کرتا ہے. یار نقصان ہو جائے گا. لوگوں کی باتوں کا خیال نہیں کرتا. تو نیکیوں میں راستوں میں اگر خاندان رکاوٹ بنتا ہے تو اسے قبول اس لیے کرتا ہے کہ اسے اس کا ریئیکشن کا یقین نہیں. تو میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں عزیزو
کہ میرے گناہوں کا اور میری نیکیوں کا فوری رد عمل میری زندگی پہ پڑتا ہے. ہاں فوری رد عمل پڑتا ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اعمال بتائے اور اس کے فوری نتائج بتائے جس کا تعلق سارا اس دنیا سے ہے. عمل بتایا, اس کے نتائج بتائے جن کا تعلق اس زندگی سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نوجوان آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, احب ان اکون اعلم الناس, میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا علم والا بن جاؤں, میرا علم بڑھیا ہو جائے. کتنے نوجوان ہیں کہتے ہیں میرا حافظہ بڑھیا ہو جائے, میری ذہانت بڑھیا ہو جائے. ہاں تو یہ کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعلم الناس. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس, تو گناہ چھوڑ دے گا تو اس کی برکت سے تیرا علم بہت بڑھ جائے گا. ایک علم کا نور, دوسرا تقوی کا نور, جب دونوں مل جائیں گے تو روشنی بہت بڑھ جائے گی. اتق اللہ تکن اعلم, متقی بن جا تو بڑا عالم بن جائے گا. اب ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ کتابیں زیادہ پڑھ لے, زندگی کے اوقات زیادہ لگا لے, اور ایک اللہ کے نبی بتا رہا کہ اس علم کے ساتھ جب تک تقوی نہیں ہوگا یہ کبھی عالم بن ہی نہیں سکتا, کبھی اس علم سے اسے منزل مل ہی نہیں سکتی. کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اغنى الناس, میں چاہتا ہوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤں. اللہ کے نبی فرمانے لگے کن قنیا تکن اغنى الناس, ایسا کر قناعت اختیار کر لے, سب سے بڑا مالدار بن جائے گا. کتنا پیارا نسخہ ہے, قناعت اختیار کر لے سب سے بڑا مالدار بن جائے. آج ہمارے یہاں ایک عجیب بیماری ہے حرص و عوض کی, جس نے ہمیں اندر سے فقیر بنا کے رکھ دیا ہے. قناعت کہ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے قناعت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو, اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, تو قناعت آ جائے گی. کسی کے پاس گاڑی ہے تو اسے دیکھو جس کے پاس موٹر سائیکل ہے, اور جس کے پاس موٹر سائیکل ہے اسے دیکھو جس کے پاس سائیکل ہے, اور جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اسے دیکھے جس کے پاس اولاد تو ہے لیکن کہتا ہے کہ نہ ہوتی تو اچھا تھا. قناعت آ جائے گی, قناعت آ جائے گی. ہمارا معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے. ہم چھوٹے ہوتے ہیں اوپر والوں کو دیکھتے, دوستیاں تعلقات اوپر والوں کو, نتیجہ یہ ہے کہ اندر ہمیشہ فقیر رہتا ہے, محتاج. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کرو کہ مالدار بننا چاہتے ہو, اندر سے بادشاہ بننا چاہتے ہو, تو قناعت پسند بن جاؤ. قناعت پسند کہ اللہ کا جو دیا ہوا ہے اللہ بہت ہے, اس کی برکت سے تمہیں قناعت مل جائے گی, اس کی برکت سے تم مالدار بن جاؤ گے. کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اکون خیر الناس, سب سے بھلا انسان بن جاؤں, سب سے بھلا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کو سب سے بھلا انسان بنا دیتا ہے. جو لوگوں کا بھلا چاہتا ہے اللہ اس کو سب سے زیادہ بھلا بنا دیتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. کہنے لگا خیر الناس, نبی نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, وہ آدمی بہت بھلا ہے جو لوگوں کا بھلا چاہے. اب تو ایسا لگتا ہے ساری دنیا ایک دکاندار اور ایک گراہک کے مانند ہے. آدمی وہیں بھلا کرتا ہے جہاں اسے کچھ فائدہ ہو. پوری دنیا ایک دکان کی طرح ہے, بس ہر آدمی دوسروں کو کسٹمر کے نگاہ سے دیکھتا ہے, مجھے اس سے فائدہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. ایسا انسان حریص ہو گیا کہ مجھے اس سے فائدہ کیا ہوگا. باپ بھی بیٹے کو اسی نظر سے دیکھتا ہے, بیٹا بھی باپ کو اسی نظر دیکھتا ہے, شوہر بھی بیوی کو اسی نظر سے دیکھتے ہے, اور بیوی بھی شوہر کو اسی نظر سے دیکھتی ہے, بھائی بھائی کو اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا. وہ جو اندر کا انسان تھا نا خیر الناس من ینفع الناس, کہ لوگوں کا بھلا چاہنا, وہ اندر سے ختم ہو گیا.
وہ اندر سے ختم ہو گیا. تو کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بھلا انسان بن جاؤں. تو پیارے نبی فرمان لگے بھائی بھلا تب بنو گے جب لوگوں کے لیے بھلا چاہو گے، لوگوں کی خیر خواہی چاہو گے، بھلا چاہو گے. آج بھی اس بنجر زمین کے اندر اور اس بنجر دنیا کے اندر اور کانٹوں بھرے معاشرے کے اندر کوئی آدمی لوگوں کا بھلا چاہے، لوگ اس کو سر پہ رکھتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں. خلوص کے ساتھ لوگوں کا بھلا چاہے اب بھی لوگ اسے سر پہ رکھتے ہیں. ہاں اللہ اسے بھلا بنا دیتا ہے. ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کو کسٹمر کی نگاہ سے نہ دیکھے کہ مجھے اس سے فائدہ کیا ہوگا، یہ دیکھے کہ میں اس کی ذات کے لیے کیا بھلا کر سکتا، میں اس کے لیے کیسے مفید بن سکتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. اس لیے ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دے. کیا پیاری بات. سب سے بہترین عمل احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کا دل خوش کر دے. ایک مرتبہ ایسا دل جوئی کر دو کسی کی، دل جوئی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف نہیں بیٹھے، ایک مرتبہ، اور وہ بھی عجیب معاملہ پیش آیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں. حضور نے ان کو اجازت دے دی، بیٹھ جاؤ مسجد میں اعتکاف. اما عائشہ کا اعتکاف کی مسجد میں اجازت اس لیے مل گئی کہ اماں کا جو گھر کا دروازہ تھا، مسجد کا دروازہ گھر میں کھلا تھا تو باہر نہیں نکلنا پڑتا تھا، اندر ہی مسجد میں آتی، مسجد سے گھر چلی جاتی. آپ نے اجازت دے دی. شام کو اعتکاف کا وقت آیا تو وہاں اور بھی بہت سارے خیمے لگے ہوئے. آپ نے پوچھا یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ باقی ازواج مطہرات نے بھی اپنے اپنے خیمے لگا لیے کہ ہم بھی اعتکاف بیٹھیں گے. حضور نے فرمایا یہ کون سی نیکی ہے بھائی، میں نے سب کو تھوڑی اجازت دی ہے، مسجد میں تھوڑی عورتیں اعتکاف بیٹھتی ہیں، چلو اٹھو. لیکن ساتھ یہ خیال آیا کہ عائشہ کو تو پہلے اجازت دے چکا ہوں، اب منع کروں گا تو ان کا دل خراب ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کے دل جوئی کے لیے فرمایا بھائی اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں بیٹھتے. اللہ اکبر. پوری زندگی کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، ایک مرتبہ اعتکاف چھوڑا، پھر آئندہ سال آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے. لیکن سبق یہ دیا بعض نفلی کام اور بعض جائز کام کسی کی دلجوئی کے لیے ترک کر دینے سے بھی اللہ کو بہت پسند آتا ہے. دلجوئی، کسی کا دل خوش کر دینا، دل خوش کر دینا، تو یہ بھی دینداری ہے. بلکہ اب یہ نایاب دینداری ہے، یہ نایاب ہے، کسی کا دل خوش کر دو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں سب سے بھلا انسان بننا چاہتا ہوں. فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. ایسا کر لو کہ لوگوں کے لیے بھلے بن جاؤ، اللہ تمہیں بھلا بنا دے گا. کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا انصاف پسند بن جاؤں، منصف مزاج، انصاف پسند. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. انصاف کا پیمانہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. دو الگ الگ پیمانے نہ رکھنا، اپنے لیے کچھ اور چاہو دوسروں کے لیے کچھ اور کرو، یہ ظلم ہو جائے گا. آج ہمارے معاشرے میں انصاف نہیں ہے، گھر سے لے کر عدالتوں تک نہیں ہے. آج ساس چاہتی ہے کہ بہو میرے ساتھ یہ کرے، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ میں کیا کر رہی ہوں. بہو چاہتی ہے کہ ساس میرے ساتھ یہ کرے، یہ نہیں سوچتی کہ میں کیا کر رہی ہوں. بھائی چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ یوں معاملہ کرے، یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اپنے لیے کچھ اور پسند ہے اور اپنا رویہ اس کے خلاف، تو ظلم ہے. ظلم. انصاف یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے. جب دوسروں کے لیے کچھ بولو تو ایک لمحے کے لیے سوچو اگر یہ بول مجھ سے کہی جائیں،
جو بول دوسروں کے لیے بول رہے ہو، ایک لمحے کے لیے سوچ لو، اگر یہ مجھ سے کہا جائے تو مجھے کیسا لگے گا؟ اگر یہ باتیں مجھے پسند نہیں ہیں تو میں بیوی کے لیے کہہ رہا ہوں تو اس کا دل نہیں دکھے گا. میں اس انداز سے بھائی سے کہہ رہا ہوں تو اس کا دل نہیں دکھے گا. یہ رویہ میرے ملازم کے ساتھ ہے، اگر میں ملازم کی جگہ پہ ہوتا اور کوئی مجھ سے کہتا تو مجھے پہ کیا گزرتی؟ انصاف کوئی نہیں. تو کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل. بڑی خوبصورت زندگی ہے یہ جو اس نوجوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی کہ یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا انصاف پسند بن جاؤں. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر. دو الگ الگ پیمانے نہ رکھو کہ دوسروں کے لیے تمہارا پیمانہ کچھ اور ہو اور اپنے لیے کچھ اور پیمانہ رکھا ہوا ہو. ایسا نہ کرو. اگر انصاف پسند بننا چاہتے ہو تو اس پیمانے پہ اپنی زندگی لے کے آؤ. کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اکون اخص الناس الی اللہ تعالی، میں اللہ کے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤں. خاص لوگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر ذکر اللہ تکن اخص العباد الی اللہ تعالی. پھر اللہ کو خوب یاد کیا کر تو اللہ کے خاص لوگوں میں شامل ہو جائے گا. بلکہ سچ یہ ہے کہ جس سے آدمی کا خاص تعلق ہوتا ہے نا تو اس کا وہ ہر وقت دل و دماغ پہ بیٹھا ہوتا ہے. ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا. ذکر کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کا دھیان رہے. جس کو یہ نصیب ہو گیا وہ اللہ کے خاص لوگوں میں شامل ہو گئے. اور یہ سچ ہے کہ دنیا کے اندر بھی جس آدمی سے آدمی کا خاص تعلق ہو، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، اور وقت دل و دماغ پہ بیٹھی ہوتی ہے. وہ بچہ ہر وقت دماغ پہ ہوتا ہے. خاص جس سے تعلق ہو. تو جب بندہ اپنے اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے تو پھر یہ اللہ کے مخصوص لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، خاص لوگوں میں. یہ ہے اللہ کا خاص بننے کا. کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون من المحسنین، میں چاہتا ہوں میں احسان کرنے والوں میں ہو جاؤں، محسنین میں، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین. میں محسنین سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں بھی ویسا محسن بننا چاہتا ہوں. تو پیارے نبی نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک. اگر تو محسن بننا چاہتا ہے اللہ کی یوں عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا. اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا، تو بھی محسن لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن سے اللہ پیار کرتا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یکمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے. ایمان مکمل ہو جائے. تو پیارے نبی نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. سبحان اللہ. کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون من المطیعین، میں چاہتا ہوں میں اللہ کے فرما بردار لوگوں میں شامل ہو جاؤں. فرما ادی فرائض اللہ تکن مطیعا، جو اللہ نے تجھ پہ چیزیں فرض کر رکھی ہیں یا جن چیزوں سے اللہ نے روکنے کا تجھے حکم دے رکھا ہے وہ بات مان لے تو اللہ کا فرما بردار بندہ ہو جائے گا. پھر تو واقعی اللہ کا بندہ ہے. بندہ جو وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں بندگی ہوتی ہے، ورنہ تو سراسر شرمندگی ہوتی ہے. بندہ تو ہوتا ہی وہی ہے جس کی زندگی میں اللہ کی بندگی ہو، ورنہ تو وہ سراسر شرمندگی ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان القی اللہ نقیا من الذنوب، میں چاہتا ہوں میں اللہ سے یوں ملاقات کروں کہ میں بالکل گناہوں سے پاک ہوں. آپ نے فرمایا اغتسل من الجنابہ متطہرا تلقى اللہ یوم القیامہ وما علیک ذنب. جب بھی تو جنابت میں ہو جائے، تجھ پہ غسل فرض ہو جائے تو فوراً جلدی اہتمام سے غسل کر لے. اس کی برکت یہ ہوگی کل تو اللہ سے ملاقات کرے گا اور تیرے اوپر ایک بھی گناہ نہیں ہوگا.
عام طور پہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک حصہ جنابت میں گزرتا ہے، گھنٹوں بعد تک وہ غسل نہیں کرتا، دن چڑھ جاتا ہے، ظہر ہو جاتی ہے، وہ گندا ہی رہتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اللہ سے یوں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پر گناہ نہ ہو۔ فرمایا ایسا کر، جنابت کا غسل جلدی کیا کر اور اہتمام سے کیا کر، پھر تو اللہ سے یوں ملاقات کرے گا تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہو۔ غسل جنابت میرے عزیزو میں 3 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، ایک ناک میں پانی ڈالنا، اور دوسرا منہ میں کولی کرنا منہ بھر کے، اور تیسرا پورے بدن پہ یوں پانی بہانا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ اگر اس نے یہ 3 چیزیں نہ کی تو وہ کبھی غسل جنابت اس کا ہوتا ہی نہیں، وہ کبھی پاک ہوتا ہی نہیں۔ آج بہت سارے نوجوانوں کو ان مسائل کا پتہ نہیں، اور بہت ساری جوان بچیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماہواری کب تک ہوتی ہے، کیسے ختم ہوتی ہے، پھر کیا کرنا پڑتا ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ وہ گندے رہتے ہیں اور شیطان ان کے اعضاء اور جوارح پہ پورے طور پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اور پھر انہیں آسانی سے گناہوں میں آمادہ لگا لیتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ گندگی کو پسند کرتا ہے۔ جہاں گند ہوا وہاں شیطان آ گیا، اور جہاں خوشبو ہوئی، اندر بھی خوشبو اور ظاہری بھی طہارت، وہاں فرشتے قریب آ جاتے ہیں، وہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو گناہوں سے پاک رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے نسخہ بتا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب ان احشر یوم القیامۃ فی النور، میری چاہت یہ ہے کہ میں کل قیامت میں میرا حشر نور کے اندر ہو، روشنی ہو میرے اطراف میں، اور راستے کی ساری گھاٹیاں میں اس نور کی روشنی میں سر کر لوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تظلم احدا تحشر یوم القیامۃ فی النور، ایسا کر دنیا میں کسی پہ ظلم نہ کرنا، کل قیامت میں تیرا حشر نور کے اندر ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نور چل رہا ہوگا اس کے آگے، اور یہ اس نور کی روشنی میں سارے راستے کی گھاٹیوں سے گزرتا چلا جائے گا، آگے آگے نور چل رہا ہوگا۔ تو میرے عزیزو یہ تبھی ہوگا جب آدمی دنیا کے اندر ظلم سے بچے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم کل اندھیروں کی شکل میں ہوں گے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور مخلوق کے حق میں ظلم یہ ہے کہ اپنی زبان سے یا اپنے قوت سے اس کو جانی طور پہ یا مالی طور پہ یا زبانی طور پہ اسے تکلیف پہنچانا، یہ مخلوق کے ساتھ ظلم ہے۔ تو فرمایا اگر تو کل قیامت میں روشنی میں نور میں اپنا انجام دیکھنا چاہتا ہے تو پھر دنیا میں کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یرحمنی ربی، میں چاہتا ہوں میرے رب مجھ پہ رحم کرے۔ آپ نے فرمایا ارحم نفسک ورحم خلق اللہ یرحمک اللہ، تو اپنے نفس کا حق ادا کر اور مخلوق پہ بھی رحم کر تو خالق پھر تجھ پہ بھی رحم کرے گا۔ اپنا بھی حق ادا کر، مخلوق پہ بھی رحم کر تو خالق تجھ پہ رحم کرے گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تقل ذنوبی، میرے گناہ کم ہو جائیں۔ فرمایا استغفر اللہ تقل ذنوبک، تو کثرت سے استغفار کرتا رہا کر، تیرے گناہ کم ہو جائیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں میں لوگوں میں معزز بن جاؤں، لوگوں میں معزز بن جاؤں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشکون اللہ الی الخلق تکن اکرم الناس، اللہ کی شکایت مخلوق کے سامنے نہ کر، اللہ تجھے لوگوں میں معزز بنا دے گا۔ اللہ کی شکایت مخلوق کے سامنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مخلوق کے سامنے اپنی حاجتیں لے کے نہ جا، اپنی حاجتیں نہ لے کے جا، ورنہ دنیا والوں کی نظروں سے گر جائے گا۔ اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کر، مخلوق کے سامنے حاجتیں پیش نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جائے گا۔ ہاں، مخلوق کی شکایت، مخلوق کے سامنے اللہ کی شکایت نہ کرنا کسی طریقے سے، پھر تجھے اللہ لوگوں میں عزت نصیب فرمائے گا، پھر تو معزز ہو جائے گا۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ احب اکون، میں یہ چاہتا ہوں اکون احب الناس و احب الخلق، میں چاہتا ہوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بن جاؤں،
اور لوگوں کے نظروں کے اندر بھی میری عزت اور محبت بڑھ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وزہد عن الدنیا، دنیا سے برغبتی اختیار کر، وزہد ما فیما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس پہ نظریں نہ رکھ، خالق کے پاس ہے جو اس پہ نظریں رکھ، تو اللہ کے یہاں بھی محبوب بن جائے گا، لوگوں کی نظروں میں بھی محبوب بن جائے گا۔ لوگوں کی نظروں میں تب گرتا ہے جب تو ان کے مال پہ نظر رکھتا ہے، جب تو ان کے عہدے اور منصب پہ نظر رکھتا ہے، جب تو اس کے پاس اپنے مفادات پہ نظر رکھتا ہے، پھر نظروں سے گر جائے گا۔ اگر لوگوں میں محبوب بننا ہے تو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نظریں ہٹا لیں، تجھے عزت مل جائے گی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں احب ان یوسع علی رزقی، کہ میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا میرا رزق کشادہ ہو جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق کشادہ کر دے گا۔ دم علی الطہارہ، 4 چیزیں بلکہ 5 اسباب ایسے ہیں جو قرآن نے، اللہ نے بتائے، اللہ کے رسول نے بتائے۔ اگر کوئی شخص ان اسباب کو اختیار کر لے اسے زندگی میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ بات اللہ نے بتائی ہے اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اور اللہ کا رسول وہ بتاتا ہے جو اللہ بتاتا ہے۔ پہلا سبب فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو گناہ چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے تقوی والی، اللہ اس کی روزی وہاں سے دیتا ہے کہ وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جو اپنی غلطیوں میں ندامت سے استغفار کرتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ اس کا مال بڑھا دیتا ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جو صدقات دیتا ہے اللہ اس کا مال بھی بڑھا دیتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا۔ چوتھا سبب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصل الارحام، اپنے رشتہ داروں کا صلہ رحمی کیا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ اور 5ویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ یہ 5 اسباب۔ دکانیں 2 ہو جائیں رزق بڑھنا یقینی نہیں، فیکٹریاں 2 بڑھ جائیں رزق بڑھنا یقینی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا نہیں ہے، لیکن ان اسباب کے اختیار کرنے سے رزق کا بڑھنا یقینی ہے۔ کبھی اس شخص کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی، رزق کی تنگی اس میں نہیں آئے گی۔ تو کیسے پیارے اسباب ہیں، دم علی الطہارہ، ہمارا ہمیشہ باوضو رہا کرو، رزق کشادہ ہو جائے گی۔ اتنا بڑا مبارک عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون من احباء اللہ ورسولہ، میں اللہ کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر ایسا کر احب ما احب اللہ وابغض ما ابغض اللہ، جو اللہ کو پسند ہے وہ تیری پسند بن جائے، جو اللہ کے رسول کی پسند ہے وہ تیری پسند بن جائے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں وہ تیری نظروں میں ناپسند بن جائے، تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اس کی پسند تیری پسند، اس کی ناپسند تیری ناپسند بن جائے تو اللہ کا محبوب بن جائے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں ان اکون آمنا من سخط اللہ، میں اللہ کے غضب سے بچ جاؤں، اللہ کا غضب مجھ پہ نہ ہو۔ فرمایا لا تغضب علی احد تأمن من غضب اللہ، ایسا کر تو کسی پہ غصہ نہ کیا کر، تو اللہ کے غضب سے بچ جائے گا۔ کہتا ہے غصہ کنٹرول میں نہیں آتا، اپنے سے طاقتور میں تو کنٹرول میں آ جاتا ہے، کمزور میں اس کا غصہ کنٹرول میں نہیں آتا۔ ہاں کہتا ہے کنٹرول میں نہیں غصہ، طاقتور کے سامنے کیسے کنٹرول ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا اپنا غصہ کسی پہ نہ کر، ہاں تو اللہ کے غضب سے بچ جائے گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں اللہ میری دعائیں قبول کرے۔ فرمایا اجتنب الحرام تستجب دعوتک، حرام کھانے سے بچ جا، اللہ تیری دعائیں قبول کرے گا۔ لقمہ حرام سے بچ جا، اللہ تیری دعائیں قبول کرے گا۔ کہنے لگا احب ان لا یفضحنی اللہ علی رؤوس الاشہاد، میں چاہتا ہوں کل قیامت میں اللہ معاشر کے میدان میں مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ آپ نے فرمایا احفظ فرجک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، کل قیامت میں مخلوق کے سامنے شرمندگی سے بچ جائے گا۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، اور میرا پیارا مولا شرمگاہ کی حفاظت کے اسباب بتا گئے،
اس سے پہلے بتا آنکھ بچا لے، اس لیے کہ جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں۔ اس کے تحفظ کا پہلے سے انتظام کر دیا۔ آنکھ بچا لے، آنکھ بچا لے گا دل بچ جائے گا۔ آنکھ بھی دے بیٹھا دل بھی دے بیٹھا تو شرمگاہ نہیں بچ سکتی، شرمگاہ نہیں بچ سکتی، پھر تو بربادی یقینی ہے۔ اس لیے اسلام نے پہلے راستے پہ اہتمام کر دیا، روک دیا، آنکھ جھکا لے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچے کر لیں۔ اس سے بھی کہہ دیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتیں بھی نگاہ پڑے گی نہیں تو کشش نہیں ہوگی، جب دیکھے گا ہی نہیں تو کشش نہیں پڑے گی، تو اسے بچا لے۔ تو کہا کہ اگر کل قیامت میں شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے تو احفظ فرجک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرما لے۔ کہنے لگا احب ان یستر اللہ علی عیوبی علی عیوبی، اللہ میرے عیبوں کو چھپا لے، اللہ میرے عیبوں کو چھپا لے۔ پیارے نبی نے فرمایا استر عیوب اخوانک، تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپا لیا کر، اللہ تیرے عیبوں کو چھپا لے گا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بندوں کے عیب چھپا لیتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اب تو عیب تلاش کی جاتے ہیں، کمیاں کمزوریاں تلاش کی جاتی ہیں، ہاں تلاش کی جاتی ہیں اور اسے پھر پھیلایا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے، گھر بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے اللہ۔ اس لیے کسی کے عیب نہ تلاش کرو، پردہ ڈال لو، پردہ ڈال لو، عیبوں پہ پردہ ڈال لو۔ ہاں اگر دوسروں کے عیب ظاہر کرو گے اللہ گھر بیٹھے عزت کی شکلوں کے اندر ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو فرمایا یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ما الذی یمحو عنی الخطایا، وہ کیا دولت ہے جس سے میری ساری خطائیں صاف ہو جائیں، میں کیا کروں کہ میری ساری خطائیں صاف ہو جائیں؟ فرمایا الدموع والخضوع والامراض، فرمایا ندامت کے اشک بہانا اور اللہ کے خوف سے دل کا کانپنا اور بیماریوں کا آنا، اس سے آدمی کی گناہوں سے صفائی ہو جاتی ہے۔ الدموع ندامت سے آنسوں کا بہانا، والخضوع اور اللہ کی عظمت اور خوف سے دل کا کانپنا، ہاں دل کا کانپنا، اور والامراض بیماریوں کا آنا، اس سے آدمی کا بدن گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی دولت ہے کسی کو اللہ آنکھوں کے آنسو دے دے۔ پھر نبی فرمایا کرتے تھے اذا اقشعر جلد العبد من خشیۃ اللہ تحاطت عنہ خطایا کما تحاط عن الشجرۃ البالیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کبھی دیکھا خزاں کے موسم میں، خزاں کے موسم میں درخت کے سوکھے پتے درخت سے گر جاتے ہیں اور بہت اوقات درخت پہ ایک بھی پتا نہیں رہتا، فرمایا جس کا دل اللہ کے خوف سے کانپنے لگ جائے اس کے جسم کے گناہ بھی ایسی جھڑ جاتے، ایسی جھڑ جاتے، کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے میرے عزیزو کسی گناہ گار کو دیکھ کر اسے حقیر نہ سمجھا کرو، پتہ نہیں کب اس کا ندامت کا آنسو بہہ جائے اور کہاں اس کی طہارت ہو جائے، کیا پتہ؟ یا تمہیں کیا پتا اس نے اس گناہ کے بعد کیسا ندامت کا آنسو بہایا ہے؟ تمہیں تو اس کا گناہ نظر آ رہا ہے جو اس نے کیا تھا، تمہیں اس کی ندامت کے آنسو نظر نہیں آ رہے۔ اللہ رب بولے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ تو یہ ندامت بڑی چیز ہے، ندامت بڑی چیز ہے، اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ گناہ میرے عزیزو جس گناہ کو ہم معمولی سمجھیں گے اللہ کی نظروں میں وہ بہت بڑا ہوگا، اور جس گناہ کو ہم بڑا سمجھیں گے اور اس پہ ندامت ہو جائے گی اللہ کی نظروں میں وہ بالکل معمولی ہو جائے گا۔ ہاں پہاڑوں جیسا ہماری نظروں میں وہ گناہ ہے، لیکن ندامت کا آنسو بہہ گیا اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جس کو میں نے معمولی سمجھ کے کیا، ہاں بس اوقات یہی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ دیکھو نا بہت بڑی آگ جل رہی ہے، لیکن آدمی ہوشیار ہو جائے، اسے احساس ہو جائے کہ آگ جل رہی ہے، تو امید ہے کہ اس آگ سے اتنا خطرہ نہیں ہوگا، پانی ڈال دے گا، بجھا دے گا، اپنے آپ کو بچا لے گا۔ لیکن ایک چھوٹی سی چنگاری جو اس کے
پلنگ کے اوپر جل رہی ہے، اس نے چھوٹا سمجھ کے نظر انداز کر دیا تو خطرہ ہے کہ اس سے پورا گھر جل جائے گا۔ آگ بہت بڑی، ہوشیار ہو گیا، فکر مند ہو گیا تو امید ہے کہ اس سے نقصان اتنا نہیں ہوگا، بجھا لے گا، مٹی ڈال لے گا، اپنا سامان وہاں سے ہٹا لے گا۔ اس نے چھوٹی چنگاری پلنگ پہ دیکھ رہا ہے جل رہی ہے، نظر انداز کر دیا، خطرہ ہے سارا گھر جل جائے گا۔ ہمیں عزیزو بڑا گناہ ہے، لیکن ندامت ہے، شرمندگی ہے، وہ آگ ساری بجھ جائے گی۔ لیکن اس سے سمجھیں تو کچھ بھی نہیں، تو سبھی کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ادھر سبھی، کون باتیں نہیں کر رہا غیر محرم، سبھی میسج پہ لگے ہوئی ہیں، سبھی گپ شپ کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو پھر بنا بنایا اس کا گھر اجڑ جائے گا، پھر بنا بنایا اس کا گھر اجڑ جائے گا۔ جسے یہ معمولی سمجھ رہا تھا اس نے اسے خاندان میں رسوا بھی کر دیا، ذلیل بھی کر دیا، اس کی عزت بھی چلی گئی، حیا بھی چلی گئی، ایمان بھی چلا گیا، معمولی سمجھ رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الدموع والخضوع والامراض، آنسوں کا بہانا اور دل پہ کپ کپی طاری ہو جانا اور امراض، اس سے صفائی ہو جاتی۔ کہنے لگا یا رسول ای حسنۃ افضل عند اللہ، کون سی نیکی اللہ کے ہاں بہت بڑھیا ہے؟ فرمایا حسن الخلق والتواضع والصبر علی البلیہ والرضا بالقضاء۔ پیارے نبی نے فرمایا اچھی اخلاق، عاجزی، انکساری، آزمائشوں کے وقت صبر سے کام لینا اور اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا، یہ نیکیاں اللہ کو بڑی پسند۔ اچھے اخلاق، تواضع، انکساری۔ مٹی آپ نے دیکھی ہے، اگر یہ گرد بن کے اوپر اڑ جائے تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاتی ہے، لوگ اسے جھاڑ دیتے ہیں، لیکن اگر یہی مٹی نیچے رہے تو بڑے کام آتی ہے۔ تو انسان اگر اپنے اوقات کو بھول جائے اور بڑائی دکھائے، ذلیل ہو جائے گا لوگوں کے نظروں میں۔ نیچے بن کے رہے تواضع کے ساتھ، لوگوں کے نظروں میں محبوب بن جائے گا، عزت ملے گی۔ فرمایا یہ بڑھیا نیکی ہیں کہ آزمائشوں پہ صبر اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ای سیئ اعظم عند اللہ، اللہ کے یہاں سب سے بڑی برائی کیا ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے؟ فرمایا سوء الخلق والشح والمطاع، شح المطاع، فرمایا برے اخلاق، برے اخلاق اور ایسی حرص جس حرص کے تحت زندگی گزاری جائے، حرص، لالچ۔ فرمایا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، برے اخلاق اور لالچ، حرص، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ما الذی یسکن غضب الرحمن، وہ کیا چیز ہے جس سے رحمان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے؟ فرمایا اخفاء صدقہ وصلۃ الرحم، جب آدمی چپکے سے صدقہ دے اور اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا معاملہ کرے تو اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اخفاء صدقہ وصلۃ الرحم، اپنے رشتہ داروں کا حسن سلوک کرے اور چپکے سے صدقہ دے، اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ما الذی یطفئ نار جہنم، کس چیز سے جہنم کی آگ بجھتی ہے؟ فرمایا الصوم، روزے سے جہنم کی آگ بجھ جاتی، روزے سے جہنم کی آگ بجھ جاتی۔ تو میرے عزیزو یہ وہ خوبصورت زندگی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ہاں تو میرے عزیزو جب یہ زندگی آدمی اپناتا ہے تو پھر یہ ایک اچھا مسلمان بنتا۔ صرف عبادات سے اور صرف نیکیوں، صرف عبادات سے آدمی کی دینداری میں کشش نہیں ہوتی۔ عبادات ذاتی معاملہ ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کا اثر بھی اس کی ذات پہ پڑے گا، لیکن یہ جو معاملات ہیں اس کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ ہے، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اگر یہاں کمی کرے گا، یہاں اس سے پورے معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا، پورے معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا۔ تو آج میرے عزیزو کچھ نمازی مل جائیں گے لیکن ان صفات والا مسلمان ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اخلاق والا، عاجزی والا، انکساری والا، بھلائی کرنے والا، خیر خواہی چاہنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، قناعت کی زندگی اختیار کرنے والا، صبر کرنے والا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی یہ وہ صفات ہیں جس سے انسان کی نیکیوں میں وزن بڑھتا ہے۔
نیکیوں میں وزن بڑھتا ہے۔ دیکھو آدمی جب ماحول میں آتا ہے نا، تو ماحول میں آنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے آتی ہے وہ عبادات آ جاتی ہے، عبادات آ جاتی ہے کہ آدمی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، ٹوپی بھی رکھ لیتا ہے، داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، ہاں روزے بھی رکھنے لگتا ہے، حج بھی کرنے لگتا ہے، عبادات آ جاتی ہے۔ لیکن جو چیز سب سے بعد میں آتی ہے وہ ہے ایمان والی صفات۔ یہ ایمان کی صفات ہیں، قناعت، تواضع، صبر، عاجزی، حسن اخلاق، احسان، صلہ رحمی، یہ ایمان کی صفات ہیں۔ یہ آتے آتے آتی ہیں، یہ آتے آتے آتی ہیں۔ اور عبادات کا جو وزن بڑھتا ہے انہی صفات کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ تو میرے عزیزو الحمدللہ رمضان کی برکت سے کسی درجے عبادت کا تو مزاج بن گیا۔ نماز پڑھی ہیں الحمدللہ، ہاں نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، لیکن میرے عزیزو اب کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کرے یہ صفات بھی ہماری زندگیوں میں آ جائیں، صفات بھی ہماری زندگیوں میں آ جائیں، پھر اللہ کی ذات سے امید ہے آدمی کی دینداری پختہ ہو جاتی ہے اور اس کی دینداری میں کشش ہوتی ہے، پھر اس کی دینداری کی خوشبو ارد گرد کے ماحول کے اندر اس کی خوشبو پھیلا کرتی ہے۔ تو صفات بھی اختیار کرنی ہے، عبادت ہو یا یہ صفات ہوں، ان دونوں کا تعلق تو ماحول کے ساتھ ہے۔ آدمی مستقل ایسے صفات والے لوگوں کے ساتھ رہے تو پھر آہستہ آہستہ یہ خوبیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اب اس کی عادت کبھی جھوٹ بولنے کی تھی نہیں، جھوٹوں کے ساتھ رہا تو جھوٹا بن گیا۔ اس کی زبان کبھی اس نے سوچا بھی تھا کہ میری زبان سے بھی گالم گلوچ نکلے گی، لیکن جن دوستوں کا اٹھتا بیٹھتا وہ بات کرتی گالی سے، اب اس کی زبان پر بھی گالی آ گیا۔ تو ماحول سے وہ گندگیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو جب آدمی اچھے اخلاق والوں کا اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر اچھے اخلاق بھی آ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل، الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پہ، اس لیے دوستیاں لگانے سے پہلے ذرا دیکھ لو کس کو دوست بنا رہے۔ خدا نہ کرے شرابی ہوا تو یہ شرابی بن جائے گا، وہ نشہ کرنے والا ہوگا تو یہ بھی نشہ کرنے والا بن جائے گا، اور 1000 بار اللہ نہ کرے وہ بدکار ہے تو یہ بھی بدکار ہو جائے گا۔ آدمی اس کی سوچ لے لے گا، اس کے کام لے لے گا، اس کی حرکتیں لے لے گا، اور یہی خوش نصیب ہے اگر اسے اچھا دوست مل گیا، با اخلاق، با کردار، با حیا، ہاں غیرت مند، ہاں صاحب عبادت، صاحب اخلاق، یہ مل گیا تو ایسا ایسا اس کی زندگی کا حسن اس کے اندر بھی آتا چلا جائے گا۔ تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دیکھو دوست کس کو بنا رہے، کن کے ساتھ اٹھتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ بڑی مؤثر ہے۔ تو میرے عزیزو رمضان اپنے اختتام پہ ہے، اگلی زندگی کا دار و مدار ہمارا اسی پر ہے، اگلی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اگر ہماری سوسائٹی اچھی ہو گئی ہم اچھے رہیں گے، اور اگر ہماری سوسائٹی خراب ہو گئی تو ہم خراب ہو جائیں گے۔ اگلی زندگی کا سارا دار و مدار ہمارا اسی پر ہے کہ ہماری سوسائٹی، ہمارے دوست، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اچھوں کے ساتھ رہا، نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو اس کی برکت انشاءاللہ یہ ہوگی کہ اللہ رمضان والی زندگی پورے سال عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی انشاءاللہ۔ تو اس بات کا اہتمام ہو۔ میں نے آج ظہر میں بلکہ عصر کے بعد 4 چیزیں بتائی تھیں کہ اگر ان 4 چیزوں پہ عمل ہو جائے، 5 چیزیں بتائی تھیں، اگر ان 5 چیزوں پر عمل ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ساری نیکیوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ ان میں پہلی چیز بتائی تھی کہ صحیح صحبت جس سے اسے دین کا صحیح علم مل سکے، صحیح صحبت۔ اگر یہ روز ممکن نہیں، کم از کم ہفتے میں 1 دن تو ایسا نکال لیں، کچھ گھنٹے، تاکہ اچھی صحبت میں جا کے بیٹھے۔ ایک یہ چیز۔ اور دوسری چیز عرض کی تھی کہ کچھ بھی ہو کوشش کریں کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں، ہر حال میں نماز مسجد میں جماعت سے پڑھیں، ہر حال میں، فجر بھی، اس کا اہتمام ہو جائے۔ اور تیسری چیز عرض یہ کی تھی کہ کم بولیں کم ملیں۔ ہاں
زیادہ تعلقات کوئی کمال نہیں اور زیادہ بولنا کوئی کمال نہیں. اس لیے اللہ نے زبان ایک بنائی ہے، کان دو بنائے کہ سنو زیادہ بولو کم. زیادہ بولنا کمال نہیں. تو تیسری چیز یہ ہے کہ کم بولنا، کم ملنا جلنا، اس سے بھی آدمی کئی آفتوں سے بچ جاتا ہے. تو پہلی چیز صحیح صحبت سے صحیح علم سیکھنا، دوسرا نماز جماعت سے، تیسرا زبان پہ کنٹرول، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دن رات میں کوئی تھوڑا سا وقت ایسا نکال لیا کریں کہ سوچ لیا کریں کہ آج کہاں اللہ کو ناراض کیا. یہ اپنا محاسبہ، جیسے آپ کرتے ہیں نا رحم کو، آج کاروبار کیسا ہوا، آج کتنا گیا کتنا آیا، تو ذرا دین کو بھی اس کو وقت دے دیا کریں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے ہو جاتی ہے. قصور کس سے نہیں ہوتا؟ سب سے ہو جاتا ہے. گناہ بھی ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزو، ہو جائے تو فوراً استغفار کر لینا، انتظار نہ کرنا، سجدے میں گر کے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ لینا. اگر آپ نے ان 4-5 چیزوں کا اہتمام کر لیا، صحیح صحبت، نماز با جماعت، زبان پہ کنٹرول، اپنا تھوڑا سا محاسبہ، اور غلطی پہ فوراً استغفار، اللہ کی ذات سے امید ہے بقیہ نیکیوں کے دروازے خود ہی کھلتے چلے جائیں گے، خود ہی کھلتے چلے جائیں گے. اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرما دے. بھائی بازاروں میں تو کوئی نہیں جائے گا نا ابھی انشاءاللہ. ہاں بازاروں میں نہیں، گھر جانے کا وقت ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، گھر ہی جائیں انشاءاللہ. اس لیے کہ عرض کیا تھا کہ اس وقت آپ لوگ مالدار ہیں، اور مالداروں کے بیچ چور ڈاکو زیادہ ہوتے ہیں. ہاں ایک تو وہ طبقہ ہے نا جن کے یہاں روزے آئے ہی نہیں، تو ان سے شیطان مطمئن ہے کہ وہ تو شیطانیت کے مقام پہ آ چکے ہیں، شیطان کو ان کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں. اب شیطان ان لوگوں کو تلاش کر رہا ہے جن کے پاس نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، جنہوں نے رمضان میں سیزن لگایا ہے. تو اس وقت پھن پھیلائے شیطان کھڑا ہے. ہاں وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع کر دو، ہاں، اور اس کا اعتکاف ضائع کر دو، اور اس کی تراویحیں ضائع کر دو. تو اس وقت آپ الحمدللہ اللہ کے فضل سے مالدار ہیں نیکیوں کے لحاظ سے، اور مالداروں کے پیچھے چور ڈاکو زیادہ لگتے ہیں. تو شیطان اس وقت طاق میں ہے کس طریقے سے اسی رات کو اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں، تاکہ صبح پھر وہی ترتیب پرانی چلے جو رمضان سے پہلے چلتی تھی. ہاں تو ایسا نہ ہو بھائی، اللہ نے آپ کو بڑی مشکل سے کمائی کرائی ہے، اور آپ نے بڑی مجاہدے اور مشقت سے نیکیاں کی ہیں. اسے سنبھال کے رکھنا ہے، اسے سنبھال کے رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بھائی بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے مولا میرے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اور جتنے نوجوان ساتھی تشریف لائے ہیں، مولا اپنی رحمت سے ان سب کو اپنی محبت نصیب فرما، ان سب کو اپنے پیارے حبیب کی پیاری محبت نصیب فرما. اے مولا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اس ماہ مقدس کی برکت سے اب آئندہ ہمیں پوری زندگی مسجدوں والی نصیب فرما، اپنی فرما برداری والی نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. مولا ہم سب پہ فضل فرما دے، قدم قدم پہ ہماری مدد فرما، نصرت فرما. مولا ہم کمزور لوگ ہیں، ہمت بھی ہار بیٹھتے ہیں، حوصلہ بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں، گناہوں کے اندر پھر مولا گم ہو جاتے ہیں. تو ہم پہ فضل فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے، ہم پہ مولا اپنی مدد اور نصرت کا خاص سایہ ہمیں عطا فرما دے. اب ہمیں گناہوں کی گندگیوں سے ہمیشہ کے لیے بچا لے. ہے اللہ ہمیں اب آنکھوں کی گندگیوں سے ہمیشہ سے بچا لے، موسیقی کی لعنت سے مولا ہم سب کو ہمیشہ سے بچا لے. ہے اللہ اپنی رحمت سے زبانوں کی پاکیزگی اور طہارت نصیب فرما دے. مولا اپنا فضل فرما لے. آئندہ زندگی اب اپنی فرما برداری والی نصیب فرما. اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی مولا جڑنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی صحبت اور ان کا ماحول نصیب فرما. جو تیرے پیارے بندے ہیں ان کی محبت، عظمت، صحبت نصیب فرما. اے مولا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، موت بھی اچھی فرما. مولا آج تک جو اپنے ماں باپ کے حقوق میں کوتاہیاں ہوئیں
اور ان کے حق ضائع کیے، مولا رمضان میں سچی توبہ کی، آئندہ فرما برداری والی زندگی نصیب فرما، اپنے ماں باپ کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا۔ مولا اولادوں کی آزمائشوں سے اور نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اولادوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ مولا اپنی رحمت سے ہماری ایمانوں کی، جانوں کی، عزتوں کی، آبروں کی حفاظت فرما۔ ہے مولا ہر آنے والا دن ہمارا ایمان کے لحاظ سے پہلے سے بہتر فرما۔ ہے اللہ ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے پہلے سے بہتر فرما اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمارے وطن پہ، شہر پہ خاص رحم فرما، اسے امن کا گہوارہ بنا، مسلمانوں کو خیر خواہ اور ہمدرد لوگ عطا فرما۔ ہے اللہ ظالموں سے نجات نصیب فرما، بے دینوں سے نجات نصیب فرما۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔